اس میں کشتی ہوتی ہے تو کشتی نہیں تھی. میں بڑا پریشان ہوا کہ بھی کشتی کہاں سے آئے. اگر کشتی ہو تو میں آپ تک جلدی پہنچوں. بس میں نے دیکھا کہ یکایک ایک درخت آیا, خود بخود چلتا ہوا میرے قریب آ کے کٹا اور ٹکڑے ٹکڑے ہوا, اور اس کے تختے بنے, اور تختے پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے, اور ان کشتی کے سائز کے مطابق ٹکڑے بنے اور بن کے جڑ گئے, اور وہ جڑ کے کشتی بن گئی. میں کشتی میں بیٹھ گیا. پھر وہ کشتی خود بخود چل پڑی اور میں ندی کے دوسرے کنارے پہ پہنچا اور آپ تک پہنچ گیا. اس لیے تاخیر ہوئی. کہنے لگے ایک تاخیر سے پہنچے, دوسرا اتنا بڑا جھوٹ بولا. کہ اتنا بڑا جھوٹ بولا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک درخت خود بخود چلے اور خود بخود چلنے کے بعد خود بخود کٹے اور کٹنے کے بعد کشتی بنے اور کشتی خود بخود چل پڑے, اور کشتی خود بخود جب چل پڑے اس کے بعد جو ہے کنارے تک پہنچے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کہنے لگے واہ سبحان اللہ, ایک کشتی کے لیے تو کیسے ممکن ہے, ساری کائنات کے لیے ممکن ہے کہ خود بخود چل پڑے اور خود بخود ہو جائے, اور ساری کائنات خود بخود ایسے ہی نظام چل رہا. یہ کیسے ممکن ہے؟ آخرکار وہ شخص جو ملحد تھا, جو اللہ کی ذات عالی کا منکر تھا, صرف اسی دلیل پہ وہ ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ ساری کائنات میں اللہ ہے اور ساری کائنات میں رب ہے اور ساری کائنات میں جو کچھ ہو رہا اس کی چاہت سے ہو رہا. جو ہو رہا, جو ہوا, جو ہوگا, جو ہونے والا ہے, یہ صرف اور صرف میرے اللہ کی چاہت سے ہو رہا. کس کی چاہت سے؟ میرے اللہ کی چاہت سے ہو رہا. کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اور میرا اللہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. اللہ جل شانہ نے اپنی چاہت کو بندوں تک پہنچانے کے لیے کچھ نظام رکھا ہے کہ میرے بندے اگر چاہتے ہو کہ میری چاہت تمہارے حق میں موافق ہو تو یہ نظام ہے. اگر چاہتے ہو کہ میری چاہت تمہارے حق میں مخالف ہو پھر کوئی اور نظام ہے. اگر یہ کرو گے تو میری چاہت مخالف ہو جائے گی. ماں کی مانو گے, اگر اولاد ماں کی مانے تو ماں کی چاہت, نفرت بھی ماں کی چاہت کا حصہ ہے, غصہ بھی ماں کی چاہت کا حصہ ہے, اور محبت بھی ماں کی چاہت کا حصہ ہے. لیکن اگر بچہ ماں کی نہیں مانے گا تو ماں کی چاہت پھر غصے والی ہوگی نا. کیا خیال؟ میرے اللہ کی چاہت ہے, وہ چاہت پوری کریں. مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن اسے کہتے ہیں جو امن میں آ جائے. ایمان امن میں لانے والا, امن میں آنے والا, امن کو پانے والا. مومن امن میں آنے والا, مومن اسے کہتے ہیں. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ سلامتی کو اپنے سینے سے لگانے والا اور سلامتی اس کا استقبال کرے, یہ سلامتی کا استقبال کریں. جس کو امن کہتے ہیں, سلامتی کو امن دوسرا نام ہے, اس کو مومن کہتے ہیں, اس کو مسلمان کہتے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا اللہ والے جب ہم اللہ کی چاہت کو پہچان کے چلیں گے. اللہ کی چاہت کو پہچان کے چلیں گے. بعض لوگوں کو کہتا ہوں, میں کہتا ہوں جی یہ پرہیز کر لو تم. مجھے کہتے ہیں کہ مجبوری ہے جی, ہم میس کا کھانا کھاتے ہیں یا ہم ہاسٹل میں رہتے ہیں. ایک دفعہ میں نے ایک بندے سے کہا کہ صحت سے بڑھ کے بھی کوئی مجبوری ہے؟ اس نے کہا جی وہاں تو جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس کی چاہت کا خیال رکھنا پڑتا ہے, تھوڑا سا اس کی مخالف نہ موافق کوئی چیز ہو, تھوڑا سا بھی, تو وہ ہاسٹل سے نکال دیتے ہیں.
ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا کہ دفتر کی زندگی میں دن رات میرے گزرتے ہیں، ہر وقت اپنے باس، اپنے افسر کی چاہت کا مجھے خیال کرنا پڑتا ہے۔ مجھے کل ایک صاحب سے ریٹائر تھے، کہنے لگے آدھے مر گئے، آدھے جو ہیں زندہ ہیں، ان کو 20واں گریڈ ملا ہے، یہ لسٹ ہے 100 اتنے آدمی کی، ان میں میں بھی ہوں۔ تو پوری گرمی میری مری میں گزرتی تھی، اپنے افسروں کی چاہت کا مجھے خیال کرنا پڑتا تھا۔ وہاں مجھے ہیڈ ماسٹر لگا دیتے تھے کہ جناب افسر صاحب آ رہے ہیں، اتنے آدمیوں کا کھانا ہے، اتنے آدمیوں کا کھانا ہے، اتنے محکمہ تعلیم کا سارا شعبہ ہوتا تھا میرے پاس، مجھے ان کی چاہت کا خیال رکھنا پڑتا تھا، اور اگر میں ان کی چاہت کا خیال رکھتا تو میری نوکری بحال ہے اور نوکری ختم ہے۔ یہ عبداللہ کسے کہتے ہیں؟ یہ عبداللہ اسی نوکر کو کہتے ہیں۔ عربی کی جو دقیق لغت ہے، دروشے پڑھیں، فیض احمد فریدی کو میرے قریب کریں اور آئندہ بھی قریب بیٹھا کریں تاکہ میرے قریب بیٹھ کے سنیں۔ عبداللہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں سامنے بیٹھا۔ عبداللہ کسے کہتے ہیں؟ اب کہتے ہیں پسی ہوئی مٹی کو۔ کس مٹی کو؟ کون سی پسی ہوئی مٹی؟ جسے آپ دھول کہتے ہیں، دھول۔ دھول ایسی پسی ہوئی مٹی کہ جو ایک چٹکی میں کتنی اڑے اور ایک حرکت میں کتنی اڑے اور دھول ہر طرف پھیل جائے۔ آپ گمان کر سکتے ہیں دھول کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ کتنی دفعہ پستی ہے، پسنے کے بعد یہ دھول بن جاتی مٹی۔ جو شخص چاہت میں پستا چلا جائے، میری چھوٹی سی لفظوں کو، بے ترتیب گفتگو کو اگر توجہ کریں گے، اللہ مجھے بھی سمجھا دے گا، اللہ آپ کو بھی سمجھا دے گا۔ وہ شخص جو اللہ جل شانہ کی چاہت میں پستا چلا جائے، آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق میں پستا چلا جائے، وہ عبد ہے، عبد ہے، وہ بندہ ہے۔ جو اللہ کی محبت میں پستا چلا جائے اس کا نام ہوتا ہے عبداللہ۔ سمجھ لیں وہ پس گیا ہے۔ اور پستا وہ ہے جس کی اپنی چاہت کوئی چاہت نہیں ہوتی، جس کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی، اپنی تمنا کوئی تمنا نہیں ہوتی، اپنی رغبت کوئی رغبت نہیں ہوتی، بس جو آقا فرمائے گا وہ چاہ لیں گے، اسی کو عبد کہتے ہیں، اسی کو عبداللہ کہتے ہیں۔ میری کوئی چاہت ہی نہیں ہے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ ایک لونڈی لے آئے بازار سے، پہلے لونڈیاں بکتی تھیں، اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ لونڈی کہنے لگی آقا جو آپ نام رکھ دیں گے وہی میرا نام ہے۔ اچھا تو کیا کرے گی؟ جو حکم فرمائیں گے وہی کروں گی۔ کہاں سوئے گی؟ جہاں سلا دیں گے۔ کیا کھائے گی؟ جو کھلا دیں گے۔ اس طرح سوال کرتے کرتے پوچھنے لگے کہ اللہ کی بندی کہ تیری کوئی چاہت ہے؟ کہنے لگے بکے ہوئے غلام کی کوئی چاہت ہوتی ہے؟ جو غلام بک گیا ہو اس بھی کوئی چاہت ہوتی ہے؟ اور میرا اللہ کہتا ہے قرآن میں ان اللہ اشترا، کہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں خرید لیا ہے، جتنے مومن ہیں ان کو خرید لیا ہے۔ کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ اس پہ ایک بات یاد آئی، ایک صاحب مجھے کہنے لگے 30 سال پاکستان میں مکان کے بدلے میں نے دبئی میں، کسی دبئی کی ریاست میں کچھ روزگار کے لیے گئے تھے، کہنے لگے 30 سال پاکستان میں مکان کے لیے میں نے نہ دن دیکھا ہے، نہ رات دیکھا ہے، نہ پل دیکھا ہے، نہ سکون دیکھا ہے۔ میرے گھر والوں نے میری سارے مال دولت برباد کر دیا، دراصل وہ اس کے لیے آیا تھا۔ تو میرا اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں خرید لیا ہے جنت کے مکان کے بدلے، تو جو خرید جاتا ہے اس کا نہ صبح سکون کا ہوتا ہے اور نہ شام سکون کی ہوتی ہے۔ اس کی صبح اس کی نہیں ہوتی، اس کی شام اس کی نہیں ہوتی، اس کا پل اس کا نہیں ہوتا، اس کی رات اس کی نہیں ہوتی۔ اس کی مرضی کوئی ہوتی ہے؟
فرمایا کہ مومن کی زندگی ایسے ہے جیسے قیدی کی قید خانے میں. کبھی نا اگر آپ کو موقع ملے جیل میں صرف اس نیت سے ملاقات کرنے جائیں، اگر کوئی ایسا مل سکے، قیدی کی زندگی جا کے دیکھیں کہ قیدی کی زندگی کیسی ہوتی ہے. خاص طور پہ جو بڑے قیدی ہوتے ہیں نا، جن کی جیلیں، جن کی قید بڑی ہوتی ہے، ان کی زندگی جا کے دیکھیں. قیدی کا لباس اپنا نہیں ہوتا، اس کا کھانا اپنا نہیں ہوتا، اس کی چاہت اپنی نہیں ہوتی، اس کی صبح اسے کوئی خبر نہیں، اس کی شام اسے کوئی خبر نہیں، اس کی زندگی کے دن رات اس کے اپنے نہیں ہوتے. وہ حکم کے تابع ہوتا ہے، جو نگران ہوتا ہے، جو حاکم ہوتا ہے جیل کا، اس کے حکم کے تابع ہوتا ہے. فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. اب کوئی شخص اس کو جنت بنانا چاہے اور پھر جنت کی راحتیں لینا چاہے، ممکن ہی نہیں ہے. جنت میں بیماری نہیں، یہاں بیماری ہے. جنت میں ٹینشن نہیں، یہاں ٹینشن ہے. جنت میں شور نہیں، یہاں شور ہے. یہ سکون کی تلاش میں بڑی بڑی سوسائٹی میں نکل جاتے ہیں، بس شور نہ ہو. شور بھی جنت کی، خاموشی بھی جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اب جنت کی زندگی کو پانا ہم یہاں چاہتے ہیں جس میں کوئی ٹینشن لائف نہ ہو. وہ تو اللہ پاک نے رکھی آخرت میں، یہاں تو رکھی نہیں ہے. وہ تو آخرت میں رکھی ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ہماری کوئی چاہت نہیں ہے. قیدی کی کوئی چاہت نہیں ہوتی. مریض کی چاہت ہوتی ہے، ہسپتال میں جاتی، اس کا لباس تبدیل، اس کا کھانا تبدیل، اس کی ملاقاتیں ختم، اس کے اوقات ختم، اس کی ترتیب ختم، اس کی ساری مرضی ختم. کیوں؟ مریض ہے. مریض کی کوئی چاہت ہوتی ہے؟ اس کی کوئی چاہت نہیں ہوتی. اس کی زندگی کی ہر ترتیب ختم ہو جاتی ہے. جب یہ ساری باتیں طے ہو گئیں کہ ہماری کوئی چاہت نہیں ہے، ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس کی چاہت چلتی ہے. ہمیشہ انسان دو چاہتوں میں آتا ہے، یا خوف یا شوق. لفظ یاد رکھیے گا، یا شوق یا خوف. اور کسی کی عزت بھی دو وجہ سے کی جاتی ہے، یا شوق کی وجہ سے کہ اس سے محبت، شوق سے مراد محبت، یا خوف کی وجہ سے. ماں باپ سے جو ڈرتا ہے جوان، بوڑھے ماں باپ سے خوف نہیں ہوتا، شوق ہوتا ہے. بوڑھے ماں باپ سے کیا خوف ہو سکتا ہے؟ اس کا مقابلہ جسمانی طور پہ کیسے کر سکتے ہیں؟ شوق ہوتا ہے، شوق. اور جس شخص کو کملی والے کا شوق ہوگا نا، وہ مقام میں اونچا ہوگا. خوف کا بھی مقام ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف کھائیں، اس کا مقام ہے، اس کا مقام ہے، اس کا درجہ ہے. لیکن جو شوق کا مقام ہے وہ اولیاء کا، ابدالوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا اور بڑے بڑے صاحب مقام لوگ ہیں، ان کا مقام شوق ہوتا ہے. اور جو عام بندہ ہوتا ہے اس کا مقام خوف ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اندر مان کے چلنے کی چاہت کتنے فیصد آئی. اور مان کے چلنا یہ ہے کہ میری طبیعت کی ہر چاہت، میری ہر منشا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان ہے. میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمائیں گے بس وہ میری چاہت ہوگی. یہ بات دیکھنے کے قابل ہے. ہر بندہ اپنے من میں جھانکے اور ہر بندہ اپنی طبیعت میں جھانکے کہ میرے اندر مان کے چلنے کی چاہت کتنے فیصد بڑھ رہی ہے. اگر میں مریض ہوں تو پھر مجھے اپنی مرضی کی ساری چیزیں چھوڑنی ہوں گی. کس چیز کا مریض ہوں؟
कोई दुनिया की हर बीमारी का मरीज है, और मैं दिल की बीमारी का मरीज हूं कि मेरा दिल जिक्र को नहीं चाहता, नमाज को नहीं चाहता, अल्लाह की मोहब्बत को नहीं चाहता, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजने को मेरा दिल नहीं चाहता, नमाज के सजदों को लंबा करने को मेरा दिल नहीं चाहता, तन्हाइयों की दुआओं को मेरा दिल नहीं चाहता, अंदर के दिल के मुराकबे को मेरा दिल नहीं चाहता, तो मैं मरीज हूं। फिर अगर मरीज हूं तो फिर लिबास मेरी मर्जी का होगा या मौलिज की मर्जी का, डॉक्टर की मर्जी का? ग़िज़ा किसकी मर्जी की? मौलिज की मर्जी की। ये जो फकीरों की तस्बीह खाने होते हैं ना, ये रूहानी शिफा खाने होते हैं। क्या होते हैं? रूहानी शिफा खाने। और जो शिफा खाने जिसको आजकल हमने हॉस्पिटल का नाम दिया है, तो उसमें लिबास अपनी मर्जी का होता है? नहीं होता। ग़िज़ा अपनी मर्जी की नहीं होती, मुलाकात अपनी मर्जी की नहीं होती। अब मुझे ये चीज पसंद है, नहीं चलेगी बात। वहां हमारी पसंद चलेगी, मौलिज की पसंद चलेगी, डॉक्टर की पसंद चलेगी, हकीम की पसंद चलेगी। ऐसे है, उसकी पसंद चलेगी। तो ये बात फैसला है कि अगर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद का ख्याल रखा, फैसला है कि अगर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद का ख्याल रखा, इसका सिला क्या मिलेगा? इस दुनिया में सबसे पहला सुकून, चाहत, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मदद और अल्लाह का ताल्लुक नसीब होगा। अल्लाह पहले इस दुनिया को जन्नत बनाएगा। क्यों? अल्लाह जल्ल शानहू ने इसको राहत का और सुकून का कुछ नमूना चखाना है आखिरत के लिए, कि मेरे बंदे तूने मेरी जात की खातिर और मेरे हबीब की मोहब्बत की खातिर कुर्बानी पेश की है, उस कुर्बानी का सिला पहले तुझे दुनिया में चखाऊंगा। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह बादशाह थे, फिर बादशाह से फकीरी पे आए, कहने लगे जो अल्लाह पाक ने अपनी मोहब्बत के सदके जो हमें सुकून दिया है, अगर ये सुकून बादशाहों को पता भी चल जाए तो वो तलवारें लेके हम पे टूट पड़े कि हमें अल्लाह ने कितनी राहत, कितना सुकून और कितना चैन दिया है। हालांकि बगैर उनकी जिंदगी में कुछ दुख भी थे, लेकिन वो दुख उन्हें ऐसे नजर आते थे जैसे सुकून हो। तो अगर हमारे मिजाज और हमारी तबीयत के अंदर मान के चलना आ गया, अच्छा, इस मान के चलने में सबसे पहली रुकावट जो है, कुरान पाक में आप बार बार पढ़ें तो 2 चीजें 3 चीजें, एक मैं उस दिन सोच रहा था कि मुसलसल आती हैं कि तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारे माल और तुम्हारे बेटे, एक और जगह आता है माल और बनून, तुम्हारे माल और तुम्हारे बेटे तुम्हारे लिए फितना है। ये क्यों आता है? बीवियां भी, बेटे भी और माल भी, अहलो अयाल भी। इसके बारे में फरमाया फितना है कि हमेशा अक्सर इंसान अपनी औलाद की खातिर हराम की तरफ माइल होता है, बीवियों की खातिर और अपने कुंबे की खातिर। अब ये चीजें रुकावट बनेगी। ये ज़हन में रहे, और जिंदगी ऐसे गुजार के चलनी है। ये ज़हन में रहे, आज फुर्सत नहीं है, आज फुर्सत नहीं है, और एक वक्त आएगा जो हम बिल्कुल फारिग हो जाएंगे। ये कब्र में जितने पड़े हुए हैं फारिग हैं, मसरूफ हैं? क्यों अल्लाह वाले हैं? कब्र में जितने पड़े हैं सारे के सारे फारिग हैं, बिल्कुल फारिग, बिल्कुल फारिग। आज मैं एक हदीस मुबारक सुनाता हूं। अब देखते ये हैं कि इस हदीस पे हमारे मान के चलने का मिजाज कैसे बनता है। मेरे मुताले से एक हदीस गुजरी तो जी में आया कि आपको भी सुना दूं, लेकिन बात यह है कि उस हदीस पे हमारा यकीन कितना है। और ये उस वक्त आएगा जब हमारे दिलों के अंदर सच्चा इश्क मुस्तफा होगा, सच्चा
وہ सीजन वाला इश्क नहीं। जैसे मैंने पिछले दर्स में आपसे एक शिकवा किया था, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श पा, आपके नालैन मुबारक के झंडे और झंडियां लगाई जाती हैं, शिकवा किया था ना। फिर वही झंडियां होती हैं कि बोसीदा और खस्ता होकर नीचे गिरती हैं, और फिर सड़कों में और क्या और किस गलियों में और नालियों में उनके साथ क्या होता है। ये शिकवा मैंने आपसे किया था, इसलिए कि मेरे दिल में सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन का एहतराम और अदब है, और अल्लाह का फजल है आप भी उन अदब करने वालों में शामिल हैं। यह हदीस उस शख्स के लिए है जिसके मन के अंदर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है और मोहब्बत है। जो आका से मोहब्बत रखता है और करता है, उसके लिए तो एक छोटा सा फरमान सर आंखों पे होता है। देखो भाई, जिसके सामने जान बचाना मतलूब होता है, वो सुनी हुई बात भी। मुझे एक साहब कहने लगे, हमारा एक मरीज अस्पताल में दाखिल था, मैं उसको पूछने के लिए गया, तो वहां साथ ही दूसरे बेड पे एक बूढ़ी अम्मा थी, उसने ये नुस्खा बता दिया। मुझसे कहने लगे, बेटा तुझे फलां तकलीफ है? मैंने कहा हाँ। तो अम्मा कहने लगी, ये बेटा तकलीफ है तो ये दवाई इस्तेमाल कर ले। मैंने कई लोगों को दिया। कहने लगी, मैं मजबूर और दीवाना था। मजबूर और दीवाने आदमियों के लिए जैसे भी कुछ कहां से मिले तो वो तो ले लेता है, और मैंने इसको इस्तेमाल किया और मुझे फायदा हो गया। बड़े भाई फरमाने लगे कि एक माई मेरे पास आई, कहने लगी कि इतने रुपए का जाफरान दे दे और इतने रुपए का ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। मैंने कहा माई ये क्या करेगी? कहने लगे, किसी ने टोना बताया है कि वो किसी पीर साहब ने ये कर ले, ये कर ले। मैंने कहा मां ये ऐसी होता है। उस माई ने जो लफ्ज कहे वो बड़ी अजीब लफ्ज कहे। कहने लगे, बेटा मजबूर को झूठ अच्छा लगता है, आचे को कूड़ चंगा लग दे। मजबूर को झूठ अच्छा लगता है, दे दे मुंह छोड़ तू। कमली वाले की मोहब्बत के अगर मजबूर है फिर सुनाऊं, वरना नहीं सुनाऊंगा। मजबूर को तो झूठ अच्छा लगता है, मैं तो सच सुनाने लगा हूं। अल्लाह की कसम, सारी दुनिया के बादशाहों के फरमान अगर सच्चे हैं तो हो सकते हैं, लेकिन उनमें झूठ का इस्तेमाल 100% है। मेरे आका के फरमान में झूठ का इस्तेमाल 1,00,00,000% भी नहीं हो सकता। झूठ तो झूठ, झूठ का गुमान नहीं हो सकता। झूठ तो झूठ, झूठ का अक्स नहीं हो सकता। हो सकता है? मैं सच्चे हबीब का सच्चा फरमान सुनाने लगा हूं, और वो इसलिए सुना रहा हूं कि आज हालात उसके मुताबिक चल रहे हैं। जो आज के हालात हैं वो उसके मुताबिक चल रहे हैं। आज से 1500 साल पहले आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया उसके मुताबिक हो रहा, और क्यों हो रहा वो भी फरमा दिया। ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो फिर इस हदीस को सुनने के काबिल हैं आप? हैं जी? इसलिए कि ये हदीस हर फर्द ये कहे, सुनाने वाला भी सुनने वाला भी, ये मेरे लिए है। क्या कहे? हर फर्द ये कहे कि यह हदीस मेरे लिए है। हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ मुतवज्जे हुए, साहबा करम फरमाते हैं, और फरमाया, ए मुहाजिरीन की जमात, 5 बातें हैं जब तुम उनमें मुब्तला हो, और मैं इस बात से अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि तुम उनमें मुब्तला हो। पहली बात, जब किसी कौम में एलानिया फस्को फजूर होता है तो उसमें ताउन और ऐसी ऐसी लाइलाज बीमारियां पैदा होती हैं कि अगले लोगों में वो बीमारियां कभी नहीं होती। जब बेहयाई आम हो जाती है, और बेहयाई को रिवाज बना लिया जाए, बेहयाई को जरूरत बना ली जाए, बेहयाई को लिबास बना लिया जाए, बेहयाई को ओढ़ना बिछौना बना लिया जाए, जब वो आम होती है। मैं एक अल्लाह वाले की खिदमत में बैठा था, बलोचिस्तान में सुई से आगे वो कबायली बुकटियों का एरिया है। कई दिन सफर के बाद वहां पहुंचे,
आंखों से नाबीना थे और उनकी गाड़ी भी साथ खड़ी थी। वो 2 बैल और लकड़ी की, वो बैलों वाली जो है ना, लकड़ी की जिसमें पहिए होते हैं, बैलगाड़ी, वो उनकी गाड़ी थी। स्पेशल कबीले वालों ने हजरत के लिए एक स्पेशल मर्सिडीज खड़ी की हुई थी, हजरत की गाड़ी मौजूद थी। वो बड़े अल्लाह वाले थे। उनकी बात याद आई इस हदीस पे। ये हदीस का पहला हिस्सा मैंने सुनाया, अगला सुनाता हूं। फरमाने लगे, जब घरों की दीवारें नीची हो जाएंगी ना, घरों की दीवारें नीची हो जाएंगी रिवाज और फैशन के मुताबिक, तो समझ लो कि दिल के अंदर ईमान की सतह नीची हो गई है और हया की सतह नीची हो गई है। ईमान की सतह और हया की सतह नीची हो गई है। तो आका ने फरमाया कि जब एलानिया बेहयाई होती है तो फिर ताउन आता है और ऐसी लाइलाज बीमारियां होती हैं कि अगले लोगों में वो बीमारियां कभी थी ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात, और जब कोई कौम नाप और तोल में चोरी करती है तो उस पर कहत उतरता है और सख्त मुसीबत पड़ती है और बादशाह वक्त उन पर जुल्म करता है, अल्लाह जालिम बादशाह उन पर मुसल्लत कर देता है। और तीसरी बात, और जब कोई कौम अपने माल की ज़कात नहीं देती तो अल्लाह जल्ल शानहू उन पर बारिश रोक देते हैं, और अगर दुनिया में जानवर न होते तो बिल्कुल बारिश होती भी ना। और चौथी बात, जब कोई कौम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद तोड़ती है तो अल्लाह जल्ल शानहू उन पर एक दुश्मन को मुसल्लत करता है जो उनकी कौम का नहीं होता। गौर से समझें, ये फिक्रा गौर से समझें। ऐसा दुश्मन होता है उनकी कौम पे मुसल्लत जो उनकी कौम का नहीं होता। और वो छीन लेता है उस माल को जो उनके हाथों में होता है, उनका माल उनसे वो छीन लेता है, चाहे वो माल मादनियात की शक्ल में हो, चाहे वो माल की शक्ल में हो। और पांचवी चीज है कि जब मुसलमान हाकिम अल्लाह की किताब पर नहीं चलते, अल्लाह ने जो उतारा है उसको अख्तियार नहीं करते, तो अल्लाह जल्ल शानहू उनके अंदर लड़ाई डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? जब बेहयाई, सबसे पहली चीज इसमें क्या बयान फरमाई, जब बेहयाई आम हो जाएगी, आम हो जाएगी। हेपेटाइटिस कभी सुना था पहले किसी ने? लाखों में किसी एक को हमारी तिब की पुरानी किताबों में इसका नाम आता है यरकान अस्वद, काला यरकान, पुरानी किताबों में आता है। लाखों में किसी एक को होता था। सरतान जिसको कैंसर कहते हैं, लाखों में किसी एक को होता था। अच्छा, बाईपास कभी किसी सुना किसी ने? क्यों अल्लाह वालों? लाखों में किसी एक को होता था, हजारों की बात नहीं है, लाखों में किसी एक को होता था। हस्पतालें बढ़ रही हैं, शहरों में मुतालबा होता है कि जी फलां ने, एमएनए वजीर ने मेहरबानी करके 500 बेड का अस्पताल बनवा दिया, 500 बिस्तर का अस्पताल बनवा दिया। अस्पतालों में बाकायदा बढ़ती जा रही हैं, अस्पतालें, शिफा खाने बढ़ते जा रहे हैं। 1954 में एक मैं डॉक्टर साहब से मिला, फौत हो गए, कहने लगे मैंने किंग एडवर्ड से 1954 में एमबीबीएस की थी। एक ही मेडिकल कॉलेज था पंजाब का। पंजाब से मुराद मशरकी मगरबी पंजाब, सारा अमृतसर, जलंधर, ये सारा पंजाब, जितना बड़ा पंजाब है ये, एक ही मेडिकल कॉलेज था। डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं थी। छोटी मोटी बीमारियां होती थी, इलाज मालजे हो जाते थे। मैं उस दिन एक बात अर्ज कर रहा था कि इस उम्मत में एक जितने अजाब हैं, टेस्टों के नाम पे एक अजाब इलाही मुसल्लत है। एक टेस्टों के नाम पे अल्लाह की तरफ से एक अजाब मुसल्लत है। इस्लामाबाद में F10 में मैं जब क्लिनिक करता था, मेरे पास एक साहब आए, फाइल थी उनके पास बहुत बड़ी। मैंने कहा बैठ के गिने कितने टेस्ट हैं आपके पास, टेस्ट रिपोर्टें। गिनते 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 मेरे ख्याल में 200-250 से ज्यादा रिपोर्टें थी। मर्द वहीं की वहीं खड़ी हुई थी और लाखों रुपए उन टेस्टों पे लग चुके थे। बीमारी वैसी की वैसी मौजूद थी।
اس امت پہ اللہ کی طرف سے جو ناراضگیاں آئیں اس بے حیائی کی وجہ سے، جس بے حیائی کے لباس کو کہ عورت لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوتی ہے، اریم ہوتی ہے. ہاں، اس بے حیائی کے لباس پہ جو اللہ کی طرف سے جو ہم نے اللہ کو عذاب کی دعوت دی ہے، جو بے حیائی کے لباس پہن کے گھروں کے اندر، شادیوں کے اندر کتنی تمناؤں کے بعد اللہ پاک بیٹا اور بیٹی دیتے ہیں. کتنی تمناؤں کے بعد. ان سے پوچھو نا جن کے پاس بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، پھر اللہ نے بیٹی بھی دے دی، بیٹا بھی دے دیا، اور کتنی رحمت اور کرم فرمایا. پھر اس بیٹی اور بیٹے کے نام پہ رب کو کتنا ناراض کرتے ہیں. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ گھر کو سجانے والا اور گھر میں روحانی محفلیں کرانے والا، جب اس کی شادی ہوتی ہے بیٹے اور بیٹی کی، وہ آقا کو کتنا راضی کرتا ہے اور کتنا ناراض کرتا ہے. سوچے تو صحیح ذرا. کہتے ہیں نہیں، اب میرے جو ہیں محلے دار اور رشتہ دار، میں نے تو سب کو لے کے چلنا ہے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بھئی یہ ناک جو ہے مٹی کی بنی ہوئی ہے، اٹھا کے جیب میں رکھ لو، پھر لگا لیا کرو. مسئلہ ناک کا ہے نا، بنی ویسے مٹی کی ہے، انسان مٹی سے بنا ہوا ہے نا، تو مٹی کی ناک ہے، جیب میں رکھ لیا کرو. ناک کٹنے کا خطرہ ہے، اس کو جیب میں رکھ لو. آقا کو ناراض نہ کرنا. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نے ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. کملی والے کا دامن نہ چھوٹے. یقین جانیے پھر اللہ پاک نا ان خوشیوں کو غمیوں میں اور زندگی بھر کی مصیبتوں میں بدل دیتے ہیں کہ ہزاروں کہتے ہیں. کل کی بات ہے، ایک صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پاس، کل کی بات ہے، اور ساتھ جوان بیٹھا ہوا تھا. میں نے اس کی عمر پوچھی، کہنے لگا 22 سال ہے. تو ایسے کانوں کو ہاتھ لگایا، دونوں ہاتھ کانوں کو لگائے، کہنے لگے، اور آنکھ میں آنسو آ گئے، آپ دیدہ ہو گئے. کہنے لگے کہ اس بیٹے سے بات کرتے ہوئے میں ڈرتا ہوں کہ ابھی بات کروں گا اور میرے گلے میں پڑ جائے گا. ہاں، جب اعلانیاں فحاشی ہوگی، فیشن کے نام پہ، رواج کے نام پہ فحاشی ہوگی، میلاد کے نام پہ فحاشی ہوگی، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ایسا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا. کیوں اللہ والو ہیں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا. کہیں گے بھائی بھابی ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ نجدی ہیں، میں نے کہا میں وجدی ہوں. مجھے تو وجد آتا ہے کملی والے کا نام سن کے، اللہ والوں کا نام سن کے. تجھے آیا کبھی وجد؟ جب اعلانیہ فحاشی ہوگی، بے حیائی ہوگی، پھر لا علاج بیماریاں آئیں گی. لا علاج بیماریاں آئیں گی. نہ بڑوں نے پہلوں نے وہ بیماریاں دیکھی نہیں ہوں گی. میں کہتا ہوں آج بھی در مصطفیٰ کھلا ہوا ہے. دنیا میں سب سے بڑا شفا خانہ کملی والے کا در ہے. اللہ کی قسم، دنیا کا سب سے بڑا شفا خانہ، دنیا کا سب سے بڑا دواخانہ، دنیا کا سب سے بڑا کمپلیکس، میڈیکل کمپلیکس، دنیا کا سب سے بڑا ہسپتال اور دنیا کے سب سے بڑی راحت قدہ میری آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے. بس جو اس در میں آ گیا، اپنی چاہتوں کو چھوڑ کے آقا کی چاہتوں میں اپنی آپ کو اس نے رنگ لیا، بس دنیا کی ساری بیماریاں ختم، سب شفائیں اس کے قدموں میں ہیں. ہسپتالیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بڑھتی چلی، زیر زمین ہسپتالیں آ رہی ہیں. میں اس دن وہاں یکی دروازے سے آگے، وہ میں جا رہا تھا آگے اس طرف بادامی باغ کی طرف، تو دیکھا کہ وہ نیچے کھدائی ہو رہی ہے. کیا ہے اس نے کہ جی وہ ہسپتال کے کوئی بلاک بنا رہے ہیں، بڑا کر رہے ہیں. اس زمین کے نیچے ہسپتال ہیں، بیسمنٹ، اوپر ہسپتال ہیں. مریض ہی مریض ہیں، مریض ہی مریض ہیں. آج سے 50 سال پہلے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، 40 سال پہلے بڑی عمر کے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھیں تھی اتنی ہسپتالیں، اتنے مریض
ہیں تھی؟ بالکل نہیں. نہ بیماریاں، نہ اتنے میڈیکل سٹور، کچھ بھی نہیں. اچھا چلو پھر ان سے یہ ایک سوال اور بھی کریں، جن سے یہ سوال کریں نا ساتھ ان دونوں باتوں کا کمپیریزن کریں، موازنہ کریں. ایک سوال اور بھی کریں، جو بے حیائی اب ہے اتنی تھی؟ نہیں تھی. میرے آقا نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. بالکل پکی بات. میرے آقا نے فرما دیا وہ لاریب ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، مریا بھی نہیں ہے. تو پھر جو فرما دیا، ہم سوچیں تو صحیح اتنی لا علاج بیماریاں کیوں ہیں؟ ہر جگہ مریضوں کا رش ہی رش ہے. لگتا ہے کہ سارا معاشرہ مریض ہو گیا، ہر تن مریض، ہر من مریض، مریض ہی مریض، مریض ہی مریض، مریض ہی مریض. کیوں؟ بے حیائی جتنی بڑھتی چلی جائے گی اللہ والو، میرے آقا کی زندگی کی غلامی جتنی کم ہوتی جائے گی، بے حیائی بڑھتی چلی جائے گی، اتنی مرضیں بڑھتی چلی جائیں گی. میرے آقا نے فرما دیا بس حق ہے کہ جب بے حیائی کھلم کھلا ہوگی، اعلانیہ ہوگی، اعلانیہ. بے حیائی کو معاشرے کی ضرورت، زندگی کی ضرورت، زندگی میں رہنے کے لیے نہایت جزو لازم سمجھا جائے گا. پھر اللہ پاک فرمائے گا ٹھیک ہے تمہیں چین سے میں نہیں بیٹھنے دوں گا. چین اللہ لوٹ لے گا، بیماری کے نام پہ، دکھ کے نام پہ، بے چینی کے نام پہ، پریشانی کے نام پہ اللہ چین لوٹ لے گا. لوٹ لیا؟ نہیں لوٹا. میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا ایسے، کچھ جن کی ایسی حاضری تھی، کچھ عمل وغیرہ کر رہے تھے ایسے کچھ، تو ایک ساتھ نا موبائل کسی کا بجا اور اس میں موسیقی کی دھن تھی. تو اس جن نے نا زور سے کہکا لگایا، بڑا بوڑھا جن تھا، صدیوں بوڑھا. اس نے کہکا لگایا اور کہکا لگا کے کہنے لگا جس گھر میں موسیقی ہو، چاہے موبائل کی یا جو بھی موسیقی ہو، اس گھر میں ہمارا دھمال ہوتا ہے. جس گھر میں شیاطین، خبیث جنات کا، کالے جنات کا، بدبودار جنات کا دھمال ہوگا، اس گھر کا کچھ بچے گا؟ سکون، چین ہوگا؟ پھر جھگڑے نہیں ہوں گے، بے چینیاں نہیں ہوں گی، پریشانیاں نہیں ہوں گی. کیا ہوگا؟ بس بچے گا کیا؟ اے لیول، او لیول کا جو بخار چڑھا ہوا ہے نا، اتنا بخار چڑھا ہوا ہے، اتنا بخار چڑھا ہوا ہے. کبھی بچے کو کملی والے کی محبت بھی سکھائیے، اسے اخلاق بھی سکھائے، اہل بیت کے نام سکھائے ہوں، صحابہ کے نام سکھائے ہوں. کبھی بیٹھ کے اس سے بات کی ہو کہ میں ہمارے نبی علیہ السلام کون تھے، کیا تھے، یہ قصے اور کہانیاں سنائی ہوں. کبھی صحابہ کرام کی زندگی سنائی ہو، امہات المومنین کی زندگی انہیں بتائی ہو. میں بات کر رہا تھا بیٹھا بیٹھا تو امام بخاری کا نام آیا. ایک جوان دوسرے سے کہنے لگا یہ بخاری کون ہے؟ اس نے سوچا کسی کو بخار ہو گیا ہے. اس نے چپکے سے کہا پتا تو مجھے نہیں، کسی کو کوئی بک کا رائٹر ہے. پھر جو اولاد کو دیتے ہو وہ واپس لوٹا کے دیتی ہے نا. تو کانٹوں کو بو کے پھر کانٹے ہی چنو گے، تم کہتے ہو پھول چنے. یہ دیوانگی نہیں ہے؟ اس سے بڑی دیوانگی اور کیا ہوگی؟ تو کانٹے بو کے اس کو کانٹے ہی چنو گے. اعلانیہ جب بے حیائی عام ہوگی پھر بیماریاں ہوں گی. اس لیے میں کہتا ہوں حکمرانوں کو گالیاں نہ دو اللہ والے، اور گناہ اپنے ذمہ لے لیتے ہو. امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں، کوئی انگلینڈ کو، کوئی انگریز کو، کوئی گورے کو، کوئی فلاں کو گالیاں دیتے ہیں. کیوں دیتے ہو؟ میں نواب شاہ گیا تو وہ ایک بندہ جو ہے نا وہ ملک کے صدر کو گالی کرے، یہاں کا تھا. میں نے کہا پھر تو چلو وہ تو یہاں کا تھا، تو یہاں کا ہے، تو بتا تو نے کیا کیا؟ وہ تو یہاں کا تھا، تو نے کیا کیا؟
کیونکہ گالی دینا آسان ہے اور اپنے من کی دنیا بدلنا مشکل ہے. کیا خیال ہے؟ ہاتھ کھڑے کرنے آسان، نعرہ لگانا بھی آسان. کیوں امت تو نعرے پہ آ گئی نا. زیادہ سے زیادہ ہمارا فرض کفایہ یہی ہوتا ہے کہ سڑک پہ جاؤ اور دکانیں توڑ دو اور جلا دو اور مسلمان کا مال چھین لو، اور ہم نے اپنی جو ہے حق ادا کر دیا حب الوطنی کا. اس کا نام ایمان اسلام ہے؟ سوچے تو صحیح اللہ والے. ہم تو غیر مسلموں کی خیر خواہی لے کے چل رہے، مسلمان تو اور عظیم ہے نا. مسلمان کی تو اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے ایمان والے کی. ہمارے من میں تو غیر مسلم کی خیر خواہی ہے کہ اللہ یہ تیرے حبیب کا امتی ہے، جہنم کی آگ سے بچ جائے. اگر میرے آقا کا فرمان ہمارے دل میں حق اور سچ گھر کر گیا یہ فرمان، اور ہمارا من کہتا ہے کہ یہ سچا ہے، پھر سوچیں بیماریاں لا علاج بیماریاں، لا علاج بیماریاں. اور کتنی بیماریاں ایسی ہیں کہ ان کے سرجری کرنے کے بعد میں کہتے ہیں اوہ بیماری تھی ہی نہیں. کئی کیس ہمارے پاس آتے ہیں ان کی سرجری کی، باقاعدہ سرجری کی، اور سرجری کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بیماری تھی ہی نہیں. یا وہ سرجری کرنے کے بعد وہ بیماری ساری زندگی کا روگ ہے، ساری زندگی کے لیے دوائیں کھانی پڑتی ہیں. کچھ شوگر کے مریض دیکھے تھے، ہارٹ کے مریض دیکھے تھے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، نیک کے ساتھ بیٹھنے سے بھی نیکی کے اثرات پڑتے ہیں. میں نے پچھلی دفعہ ایک واقعہ سنایا آپ کو کہ زرگروں کی دکان وہ گیس کے کٹر سے تب تالے کاٹے جا رہے تھے، سنایا تھا نا. ایک دکان پہ پہنچے تو اوپر بوڑھی خاتون تھی، وہ سو رہی تھی، اس کی جاگ ہو گئی اور اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ تالے کاٹ رہے ہیں. اس نے شور مچایا کہ وہ کتنی دکانیں کاٹ چکے تھے، ان سب کو اس نے لوٹنا تھا. اور جب اس کی باری آئی، اور اس لیے کہ اس کی دکان اس لیے بچی کہ وہ زکوٰۃ پوری ادا کرتا تھا، اور اس کے پوری زکوٰۃ کے ادا کرنے سے، اس کے عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے ان لوگوں کو بھی بچا دیا جو شاید ادا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. بعض اوقات اللہ کے ہاں یہ نظام بھی ہے، جس طرح گناہ کا اثر لوگوں پہ پڑتا ہے اس طرح نیکی کا اثر بھی ساتھ والوں پہ پڑتا ہے. نیکی کا اثر بھی ساتھ والوں میں پڑتا ہے. میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ میرے دادا تھے، وہ بار بار خواب میں آ رہے ہیں کہ مجھے اس قبر سے نکالو، میں تکلیف میں ہوں. میں نے کہا اس خواب میں اس سے پہلے بھی کوئی خواب تھا؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا ہمارا خیال ہے، کیونکہ حجت ابھی نہیں ہوئی تھی. وہ پھر آیا، کہنے لگے جی بار بار خواب میں آ رہے. میں نے کہا علماء سے رجوع کریں، علماء اس بارے میں کیا کہتے ہیں. علماء نے کہا کہ وہ خواب سے مراد دو چیزیں ہیں، یا تو اس کے قبر کے قریب کوئی ایسا میت گیا ہے. میں نے اپنی رائے دی، میں نے کہا یہ میری رائے ان کے سامنے بیان کر دینا کہ یا تو میت ایسا ہے کہ جو وہ ثواب والا، تمہارا دادا تھا ثواب والا میت ہے، دوسرا جو ساتھ اس کے پڑوس میں آیا وہ ہے عذاب والا، اس کے اثرات ہیں. یا کہیں سے کوئی پانی اچھا یا گندا پانی رس کے ان کی قبر میں جا رہا، یہ بھی ساتھ بیان کر دینا. انہوں نے کہا کہ اللہ والے کے پاس میں نے بھیج دیا، کیونکہ معاملہ ایسا تھا میں خود اس میں کوئی جو ہے مشورہ نہیں دینا چاہتا تھا. میں نے کہا ان کا مشورہ جا کے لو. انہوں نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کی قبر کے ساتھ کوئی ایسا میت دفن کیا گیا ہے جو میت عذاب والا ہے، لہذا تلاش کرو قبریں کتنی ہیں، میرے پاس ہے. کہنے لگے انہوں نے آپ کی اس رائے کو کہا ہے کہ یہ رائے ٹھیک ہے. اور جب پتہ کیا گیا تو ایک ایسا پیشہ ہے، اس پیشے کا ایک ملازم، پیشے کا نام نہیں لیتا، اس پیشے کا ایک ملازم، اس کی قبر وہاں بنی تھی. اور میں نے کہا اب تم اندازہ کرو خواب کب سے آنا شروع ہوا، ڈیٹ کو تلاش کرو. اس نے اندازہ کرتے 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 آخر کہا جی اس مہینے کی اس ڈیٹ سے میرے خواب آنا شروع ہوا. میں نے کہا پتہ کرو کہ وہ میت کس ڈیٹ میں وہاں دفن ہوا تھا. جب پتہ چلا تو وہ میت بھی انہی تاریخوں میں وہاں دفن ہوا تھا. برے کی صحبت قبر والے کو پریشان کرتی ہے، تو کیا اس دنیا میں پریشان نہیں کرتی؟
نواب کالا باغ کی گورنری تھی. جو بڑی عمر کے حضرات بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں نواب کالا باغ کی گورنری. کیوں جی؟ یاد ہے بہتوں کو؟ صاحب یاد ہے؟ اچھا، آپ کیا تھے اس وقت؟ ان کے خاندان والے گئے ایوب خان کے گھر. ایوب خان کے گھر والے آئے ان کے گھر دعوت پہ، اسی گورنر ہاؤس میں. نواب آف کالا باغ کے گھر ایوب خان صدر تھا مرحوم، نواب کالا باغ مرحوم کے گھر آئے کھانے پہ گورنر ہاؤس میں. تو جو نواب کالا باغ کے فیملی تھی، بیوی بچے تھے، بیٹیاں تھیں، انہوں نے ایوب خان کی بیوی اور بیٹیوں سے پردہ کیا. عورتوں سے پردہ کیا. عورتوں سے پردہ کیا. خیر وہ کھانا کھلایا، جو بھی ہوا، باتیں تو ہوتی رہیں. تو انہیں بڑی عجیب سی بات لگی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا. تو انہوں نے جا کے شکوہ کیا، بڑا پرزور شکوہ کیا. اور صدر ایوب نے نواب آف کالا باغ سے شکوہ کیا کہ یہ ہمارے ساتھ آپ نے کیا کیا کہ آپ کی خواتین نے میری خواتین سے پردہ کیا. عورت سے پردہ کرتی ہے. کہنے لگے اصل میں ہمارے ایک مرشد ہیں حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، مرشد ہے ہمارے. انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو بے پردہ عورت ہے وہ مرد کے حکم میں آتی ہے. جو بے پردہ عورت ہے وہ مرد کے حکم میں آتی ہے. تو اس لیے ہماری عورتوں نے آپ کی عورتوں سے پردہ کیا ہے. میں یہ بات سنی تھی کئی دفعہ. ایک دفعہ میں حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کے ملفوظات پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ بات مجھے مل گئی. ایک اور دوسرا میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ سے کشف المحجوب سبکن پڑھی ہے اور مکتوبات صدی، اور انشاءاللہ اس اعتوار کو میں شروع کر رہا ہوں سبکن، لیکن صرف چند احباب کو اس کی دعوت دوں گا، سب کو شاید نہ دے سکوں. اس میں میرے شیخ نے یہ بات حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی ذات سے فرمائی تھی کہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ بھی یہی بات فرماتے ہیں کہ بے پردہ عورت مرد کے حکم میں آتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں ساری دنیا سے بیماریاں ختم ہو جائیں، اس وقت کھربوں ڈالر ریسرچ پہ لگ رہے ہیں کہ بیماری فلاں کا علاج کیا ہے. اتنا زیادہ خرچہ ہو رہا جس کی حد نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیماریاں ختم ہو جائیں، بس پھر عورتوں کو اما حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی حیا کی چادر لینی ہوگی، اور مردوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حیا اور عثمان غنی جیسا حیا کرنا ہوگا. پھر کھلم کھلا اعلانیہ جو بے حیائی ہے اس کو چھوڑنا ہوگا. میں سچ کہہ رہا ہوں، میں آپ حضرات کا خیر خواہ ہوں. میں نہیں چاہتا کہ میری دوائیں بکیں. کچھ دوائیں میں بھی بیچتا ہوں نا. میں کہتا ہوں میری دوائیں دل بکے. کیا بکے؟ دوائیں دل بکے. یہ دل کی دنیا کے جو نسخے ہیں نا میرے پاس، میرے شیخ کے، میرے مرشد کے مجھے دیے ہوئے، میں کہتا ہوں یہ بکے، اور یہ میں بیچ رہا ہوں. یہ بھی میری دکان ہے، یہ بیچ رہا ہوں میں. بھائی ہر کاروبار کا نفع ہوتا ہے نا اللہ والو، کاروبار کا نفع ہوتا ہے. حضرت بابا فرید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جب ایسے روحانی محفل لگاتے تھے کہتے تھے آ جاؤ میری دکان کا سودا بکنے والا ہے، جو لے لے وہ کامیاب ہو جائے گا. تو میں آپ کا خیر خواہ ہوں. آپ کے جیبوں کو
مطمئن اور باقی رکھنا چاہتا ہوں کہ دواؤں میں نہ جائیں. آپ کی راتیں اور دن چین سے گزریں, سکون سے گزریں. جب بیماریاں نہیں ہوں گی پھر آپ مطمئن ہوں گے نا, چین میں ہوں گے, سکون میں ہوں گے, راحت میں ہوں گے, عافیت میں ہوں گے. یہ اس وقت ہوگا جب کھلم کھلا بے حیائی ہماری زندگی کے دن اور رات میں, صبح اور شام میں, چاہے اس بے حیائی کا تعلق ہمارے لباس سے ہے, اس بے حیائی کا تعلق ہمارے گھر کی زندگی سے ہے, اس بے حیائی کا تعلق ہمارے گھر کے اندر آویزاں کچھ تصاویر ہیں یا گھر کے اندر جو کچھ اسکرین کا نظام ہے اس سے ہے, جس سے بھی ہے, جس بے حیائی کا تعلق, اس کا تعلق کمپیوٹر سے ہے. سچی بات ہے, اگر ان بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں, پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں, میری آقا کے فرمان کو سر آنکھوں سے لگانا چاہتے ہیں اور آقا کا فرمان کی قدر کرنا چاہتے ہیں, پہلے یہ فیصلہ کریں کہ ہم سکون میں اگر آنا چاہتے ہیں تو سکون کا نسخہ میں نے آج آپ کو بتا دیا. ساری دنیا ریسرچ کر رہی, تھک گئی ہے, کہیں سے کوئی بیماریاں سمجھ ہی نہیں آ رہی. کبھی بھی کینسر کے ہسپتال سنے تھے, کینسر کے ٹیسٹ سنے تھے, HIV ایڈز کے ٹیسٹ سنے تھے؟ کبھی نہ سنے. ہیپیٹائٹس سنا ہی کسی نے نہیں, سنا ہی نہیں کسی نے. تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا, بیچارے خون لگتا ہے بچوں کو ہر ہفتے کے بعد. ہماری بے حیائی کی وجہ سے بچے بھی رگڑے گئے. میں نے کیا کہا ہے کہ گناہگار کی وجہ سے اوروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے. معصوم کلیاں بیچاری جن کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے, ان بیچاروں کو نقصان پہنچ گیا کہ ہر ہفتے ان کو خون لگتا ہے تھیلیسیمیا کے نام سے. ہر مہینے خون کی بوتل لگتی ہے, نہ لگے تو بچے ختم ہو جاتے ہیں, HB ان کا ہیموگلوبن ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ والو, میرے آقا کی چوکٹ پہ جا کے نہ اپنی مشکلوں کا حل تلاش کریں, اور وہ حل یہی ملا ہے. گالیاں دینے سے حکمرانوں کو کچھ فائدہ نہیں ہے. کوئی فائدہ ہے؟ اچھا, اب تک گالیاں دیتے آئے ہیں, کچھ گالیوں سے پایا کیا؟ پایا سوائے تقریر کر کے, اسٹیج پہ جا کے, جلسے جلوس کر کے, سڑکوں پہ ٹائر جلا کے, اور مخلوق خدا کو پریشان کر کے, مخلوق خدا کو اذیت دے کے فائدہ کیا ہوا؟ فیصلہ کریں کہ آج کے بعد آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حیا کی حدود رکھے ہیں نا, جو حیا کی چادر دی ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی, اس کو اوڑھ لیں گے. اس میں شفا بھی ہے, اس میں رحمت بھی ہے, اس میں راحت بھی ہے, اس میں کرم بھی ہے, اس میں عطا بھی ہے, اس میں فضل بھی ہے, اور اس میں ساری کائنات کی خیریں ہی خیریں ہیں. کریں گے؟ ناک تو ویسی مٹی کی بنی ہوئی ہے. مسئلہ تو ناک کا ہے نا, وہ ایسی مٹی کی بنی ہوئی ہے, وہ مسئلہ ویسے ہی ختم ہو گیا. یہ بڑا مسئلہ تھا نا, وہ ختم ہو گیا نہیں ہوا, وہ مسئلہ تو ویسے ہی ختم ہو گیا. جیسے بل بہت مضبوط آتے تھے, اللہ جزاک خیر دے, لوڈ شیڈنگ کر دیتے ہیں, بل بھی تھوڑے ہو گئے ہیں. اس میں بھی خیر ہے. میں بہت زیادہ سوچنے لگا کہ اللہ کے ہر معاملے میں خیر ہوتی ہے, لوڈ شیڈنگ میں کیا خیر ہے؟ میرے اندر جواب آیا, بل تھوڑے ہو گئے ہیں, مہنگائی زیادہ, بل تھوڑے, لہذا اس میں خیر ہے. اللہ کے ہر معاملے میں خیر ہے نا, تو اس میں کیا خیر ہے؟ اچھا, ہم خیر کے پہلو تلاش نہیں کرتے, شر کے پہلو تلاش کرتے. تو خیر کا پہلو یہی ہے کہ بھئی اس میں ہماری جیب بچ جاتی ہے. تو آج یہ بات یاد رہے گی کیا کہ بے حیائی اور بے حیائی اعلانیہ ہو رہی, اس سے بچیں گے بھی سی, اور اگر کوئی دوسرا کر رہا اسے محبت سے, پیار سے, کہ مسلمان کا اکرام ختم نہ ہو. اللہ کے ہاں مسلمان کی عزت بہت زیادہ ہے, اللہ کے ہاں مسلمان کا اکرام احترام بہت زیادہ ہے. اس کو محبت سے, پیار سے. جیسے میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں, ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی آپ ہاتھ استعمال نہیں کرتے کسی کو روکنے کے لیے, ہاتھ استعمال نہیں کرتے, یعنی گریبان پکڑیں, 2-4 اس کو تھپڑ مار دیں, اس کی ٹھکائی کر دیں,
تو میں نے کہا اگر کسی کی داڑھی کو ہاتھ لگا دیں, گھٹنوں کو ہاتھ لگا دیں, پاؤں کو ہاتھ لگا دیں, یہ ہاتھ نہیں ہے کیا ہے بتا؟ منت کر دیں, یہ ہاتھ نہیں ہے پاؤں ہے. اس میں پہلے دن ہی ہماری مزاج کے اندر تشدد آیا, امن تو آیا ہی نہیں. اس لیے ہم نے اس مرکز کا نام رکھا ہے مرکز روحانیت و امن. تو یہ حدیث کی پہلی چیز جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے, میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, وہ یہی ہے کہ جب اعلانیہ بے حیائی ہوگی تو طاعون آتا ہے اور ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, اگلے لوگوں میں وہ بیماریاں کبھی ہوتی نہیں. اور طاعون کیوں پہلے فرمایا, یہ بھی ذرا بات غور سے سن لیں. طاعون کا تعلق سکن سے ہوتا ہے, جلدی بیماری ہوتی ہے, جلدی بیماری ہوتی ہے. اور جلد کا اور انسان کی نسلوں کا ازدواجی زندگی کا بہت گہرا تعلق ہے, یہ میڈیکل سائنس کے لوگ جانتے ہیں. جب بھی جلد کی بیماری شروع ہوگی انسان کی ازدواجی زندگی حیرت انگیز طور پہ برباد ہو جائے گی. طاعون کو اس لیے بیان کیا کہ جلد بگڑ جائے گی, جلد بگڑ جائے گی اور انسان کا ظاہر کا نظام بگڑ جائے گا جب انسان بے حیائی کی طرف لوٹے گا. انسان کی, میری بات کو غور سے سمجھیے گا, میں گہری بات کہہ رہا ہوں. انسان پھر ظاہر کے نظام کو سنوارنے کے لیے مصنوعی چیزوں کا سہارا لے گا. اس لیے اکثر یہ باحجاب خواتین کو میک اپ کی کم ضرورت پڑتی ہے, اور جن کا حجاب نہیں ہوتا ہے نا, وہ طاعون جلد کی بیماری ہے, جلد کا نظام خراب ہو جائے گا, جلد کا نظام برباد ہو جائے گا. جب کوئی قوم دوسری بات سن لے, بس آج ایک دوسری بات عرض کر کے بات ختم کروں گا, آئندہ حدیث کو آئندہ محفل میں پوری کریں گے. اور یہ دوسری بات بڑی اہم عرض کر رہا ہوں, غور فرمائیے گا. جب کوئی قوم ناپ تول میں چوری کرتی ہے, ناپ تول میں چوری کرتی ہے, ناپ تول میں کیا کرتی ہے؟ چوری کرتی ہے. تو اللہ جل شانہ ان پہ تین چیزیں اللہ مسلط کرتا ہے. ایک سخت مصیبت, دوسرا بادشاہ وقت ان پر ظلم کرتا ہے, اور تیسرا ان پہ قحط آتا ہے. ناپ تول میں کمی کسے کہتے ہیں؟ جس کام کی تو تنخواہ لے رہا, غور سے یاد رکھیے گا, اگر اس کو تو پورا ادا نہیں کر رہا, یہ ناپ تول کی کمی ہے. تو اجزاء پورے لکھ رہا اس دوا کے, اور اس کے اندر وہ دوا نہیں ڈال رہا, یہ ناپ تول کی کمی ہے, نہیں ہے اللہ والو؟ ہاں. اینٹ جس کالب کی تھی اس کالب کی تو نے اینٹ نہیں دی, اینٹ اس سے کم کالب کی ہے, یا جتنا پکائی کرنے کے لیے تو نے کہا اور اس کے اتنے پیسے لینے ہیں, اتنی کالب کی نہیں ہے. جس گیج کی چادر تو نے کہا تھا میں لگاؤں گا, اس گیج کی چادر نہیں لگائی. جس معیار کا پینٹ تو نے کہا تھا کروں گا یا دوں گا, باہر جو اعلان ہے اس معیار کا پینٹ نہیں دیا. سمجھ رہے ہیں؟ کپڑے میں جو دھاگا لگانا تھا یا جو فائبر استعمال کرنا تھا جس معیار کا, اور اس کے مطابق اس کے پیسے لیے نہیں لیے, یہ ناپ تول میں کمی ہے. کس چیز کا کمی ہے؟ ناپ تول میں کمی ہے. ایک آدمی تھا, بڑے غصے میں جا رہا تھا. کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے جی میری تنخواہ تھوڑی ہے, مالک سے آج جا کے میں فیصلہ کون بات کروں گا, یا میری تنخواہ زیادہ کر دے, میری ضروریات پوری نہیں ہوتی, یا پھر یہ کرے کہ میرا مالک جو ہے نا وہ میں آج بس اس کے بعد چھٹی کر دوں گا, اس سے بات ہی نہیں کروں گا, سب ختم. اس نے کہا میری بات مانے گا؟ کیا مانے؟ اس نے کہا تو اپنے مالک کو کہے کہ چند ماہ کی تنخواہ مجھے نہ دے. کہنے لگا عجیب بات ہے, میں مالک سے فیصلہ کرنے جا رہا ہوں, آپ کہتے ہیں چند ماہ کی تنخواہ ہی نہ دے. لیکن ہماری بات مان لے بھائی, سونے والے حضرات کو خاص طور پہ
میرے قریب بھیج دیں، جو سونے والے ہیں نا میرے قریب بٹھائیں، میں ایک بندہ بٹھاؤں گا ساتھ سوئی لے کے۔ تو وہ کہنے لگا کہ چلو آپ اللہ والے ہیں، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ اور دیکھو فقیر کی بات بغیر دلیل کے مانی جاتی ہے، بغیر دلیل کے مانی جاتی ہے، فقیر کی بات بغیر دلیل کے مانی جاتی ہے، اور اس نے ان کی بات بغیر دلیل کے مانی، چلا گیا۔ کئی ماہ کے بعد واپس آیا، کیا ہوا؟ کہنے لگے واقعی میرے پاس تو خوشحالی آ گئی۔ وہ کیسے؟ کہنے لگے بس آ گئی، اب آپ سے پوچھنے آیا ہوں آئی کیسے؟ انہوں نے کہا اصل بات یہ تھی کہ تو جس وقت کے تنخواہ کے جتنا وقت پیسے لیتا تھا وہ وقت نہیں دیتا تھا۔ اس کی میں مثال یہ دیتا ہوں، دفتر میں جاتے ہی ٹیلی فون دوستوں کو کرنا شروع کر دیا، موبائل دوستوں کو کرنا شروع کر دیا، باہر لوگ لائن لگے ہوئے ہیں اور کہنے لگے کل آنا، آبجیکشن لگا دیا، فائل کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا، فائلیں گم ہو گئیں۔ یہ ناپ تول میں کمی ہے۔ ایک بات بتاؤں، یہ سرکاری ملازم اور پرائیویٹ ملازم یہ بڑی سخت معاملہ ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، بڑا سخت معاملہ ہے۔ ملازمت جائے بھی ہے، یا سرکاری ہے یا پرائیویٹ ہے، بہت سخت معاملہ ہے۔ کیوں؟ جو قانون ہیں ہم نے طے کیے ہیں ان قوانین کے مطابق، ایک بندہ ہے اس نے ہمیں پرائیویٹ جاب دی ہے، اس کا یہ قانون ہے کہ جی میرے یہ اصول ہیں، اس کے مطابق چلو گے تو میری نوکری ہوگی، اگر اس کے مطابق نہیں چلو گے تو میری نوکری نہیں ہوگی، پھر آپ خیانت کریں گے۔ اس نے قانون مقرر کیا ہے، اب تنخواہ پوری دے رہا ہے اس کے مطابق وہ، اور ہم اس کے مطابق نہیں کر رہے، یہ ناپ تول میں کمی ہے۔ زندگی کے جس شعبے میں جائیں، ایک اللہ والے کہنے لگے میں سیر کر کے آ رہا تھا تو میں نے سیر کر کے آیا تو دیکھا ایک ریڑھی والا ہے جس کے پاس جو ہے نا سیب اوپر سے اچھے ہیں نیچے برے ہیں، اور وہ رو رہا ہے کہ میں اتنے کی پیٹی لایا ہوں اور اچھے سیب تو اتنے کے بک جائیں گے، باقی گھٹیا سیب کون لے گا؟ زندگی کے ہر شعبے میں سوچتے چلے جائیں، ہر شعبے میں سوچتے چلے جائیں کہ جہاں ناپ تول میں کمی ہے زندگی کے ہر شعبے میں، مزدور کی زندگی ہے، مزدور نے جس چیز کی تنخواہ لی ہے اور مستری نے راج نے جس چیز کی دہاڑی لی ہے، کیا وہ ان چیزوں کو کر رہا؟ وہ پنکھے کیوں نہیں چل رہے بھائی؟ کیا وہ ان چیزوں کو کر رہا؟ سوچے میری بات کو، اس میں کتنا وہ ڈنڈی مارتا ہے۔ اس لیے اب ایک اللہ والے کہتے تھے ڈنڈی مارو گے تو ڈنڈا لگے گا، وہ کتنا ڈنڈی مارتا ہے۔ اس دن میں یہاں تسبیح خانے میں ایک مستری کام کر رہا تھا، اور جس انداز سے اس نے کیا میں نے اس سے بیٹھ کے پوچھا، میں نے کہا کتنا کماتا ہے؟ کہنے لگے اتنا کماتا ہوں، یہ کرتا ہے۔ میں نے کہا کوئی ایسی چیز ہے جہاں تیرا یہ خرچ ہو جاتا ہو؟ کہنے لگے یہی تو میں نے آپ سے کوئی وظیفہ دعا کروانی تھی۔ کیا؟ کہنے لگے وہ ایک میرا مقدمہ ہے، ہر 8 10 15 20 دن کے بعد پیشی ہوتی ہے، جو لگاتا ہوں وہ لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا نسخہ تو یہ وظیفہ بتاؤں؟ کہنے لگا بتاؤ۔ سبحان اللہ، آپ کے قدموں میں ہوتے ہوئے ہم سرکار بے فیض رہ جائیں۔ بڑے والہانہ انداز میں، دھمالی انداز میں اس نے یہ بات کی، کیونکہ ہمارے لاہور کا جو انداز ہے بات کرنے کا میں انداز دھمالی ہوتا ہے۔ کہنے لگے آپ کے قدموں میں رہتے ہوئے اگر میں بے فیض رہوں، میں نے کہا پھر تو میری بات نہیں مانے گا، تجھے سمجھ نہیں آئے گی۔ کہنے لگا آپ کہیں میں آ جائے گی۔ میں نے کہا تو اپنے کام میں چوری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، تو اپنے کام میں چوری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ ہم نے تو ٹھیکیدار کو دیا ہوا ہے نا، تو ٹھیکیدار سے پیسے لیتا ہے، تو چوری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ سچ بتا۔ اس نے میری بات کو کوئی تسلیم نہیں کیا۔ میں نے کہا میرا وظیفہ یہی ہے جو تیری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ تیرے پاس کثرت ہے، برکت نہیں ہے۔ کثرت، وہ چھوٹے شہر سے یہاں کمانے آیا ہوا ہے، کسی چھوٹے شہر سے، پنجاب کے کسی چھوٹے شہر سے یہاں کمانے آیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں ایک مستری صاحب ہوتے تھے، ان کا نام تھا پیرا دتا، ان کو لوگ کہتے تھے پیرا پٹیا۔ پیرا دتا ہوتے نا بعض لوگ،
उसको लोग कहते थे पीरा पिटिया। और मैंने उसको देखा जिंदगी की आखिरी उम्र में, वो शावल और तेशी पता नहीं सारी जिंदगी ऐसे पमैशी करता रहता था और पता नहीं दिन में कितनी ईंटें लगाता था और क्या करता था। मैंने इस बात की तहकीक की। उस दिन उसका बेटा आया, कह रहे जी मुझे हकीम से पहचाना? मैंने कहा नहीं। कह रहे उस्ताद पीरा नित्य में बेटा हूं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कहा माजरत है जिनको पीरा पिटा कहते थे? कह रहे हाँ हाँ, यानी मशहूर हुए थे ना। तो मैंने कहा आपका क्या निजाम है घर के अंदर? उसने यकीन जानिए यही बताया कि हैंड टू माउथ वालिद साहब थे जिंदगी के फक्र फाका में, हम वैसी की वैसी, बरकत आ ही नहीं सकती। मेरे आका फरमाए सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू नाप तोल में कमी करे और 3 मुसीबतें कि फक्र फाका, बदहाली और मुसीबतें और जालिम हुक्मरान का मुसल्लत होना, ये 3 मुसीबतें ना हो कोई बात ही है। हुजूर सच्चे नहीं सच्चे? इंशाअल्लाह सच्चे हैं। सच्चों के सच्चे, सच्चों के। हम अपनी जिंदगी के हर शोबे में गौर करें, हर शोबे में गौर करें कि हमारी नीयतें कहां हैं और कैसी हैं, हम नीयतों के एतबार से क्या कर रहे हैं। हम जिंदगी के हर शोबे में गौर करें। यह नाप तोल की कमी है। एक मस्जिद का इमाम है, वो नाप तोल की कमी कर रहा तो उसकी तनख्वाह पूरी नहीं है। एक उस्ताद ट्यूटर है, एक मुअल्लिम है, वो नाप तोल की कमी कर रहा तो अल्लाह के यहां उसका जुर्म होगा। अब यकीन जानिए, मैंने तय किया हुआ था 6:30 से 7:30 टेलीफोन सुनने हैं मैंने। पहले मैं सुनता था मोबाइल पे, कान की तकलीफ हो गई, 9 महीने मैंने कान की तकलीफ को, अब भी ज्यादा देर मोबाइल बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसकी वजह से तकलीफ बहुत बढ़ गई। कोशिश करता था कि अब ये मेरा तयशुदा वक्त है। मैंने 30 टोकन इसलिए रखे हुए हैं कि मेरे तयशुदा टोकन ये है कि अल्लाह के यहां क़यामत के दिन मेरी पकड़ नहीं होगी, कि तयशुदा यही है। उसमें फिर भी इजाफी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, जिंदगी के अपने हर शोबे में देखें, जिंदगी के हर शोबे में, अगर हम हाकिम हैं या महकूम हैं, बॉस हैं या मुलाजिम हैं, बड़े हैं या छोटे हैं, जिंदगी के हर शोबे में देखें। मैं मक्का मुकर्रमा में बैठा हुआ था, हमारे मुस्लिम हैं डॉक्टर मंसूर साहब अभी सामने बैठे हुए हैं, 30-34 साल से ये मक्का मुकर्रमा में रहते हैं। इनको याद नहीं है, मुझे याद है। इनके घर बैठा हुआ था, एक बाबा जी बैठे थे पेंट करने वाले। इनकी बिल्डिंग है, ये हाजपी पर किराए पे देते हैं, पेंट करने वाले। मैं उनसे बैठ के बातें करने लग गया, कितने साल से यहां हैं, कैसे हैं, किस तरह हैं। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं 27 साल से, पता नहीं कितने साल से मैं यहां हूं, अब वापसी के जाने का किराया नहीं है, यानी पाकिस्तान जाने का किराया नहीं। अच्छा, मैं वहां से उठ के जब आया तो डॉक्टर साहब कहने लगे मेरा पैसा भी खा गया, इतने अरसे से मुझे परेशान किया हुआ है, ना काम करता है, ना मजदूरी करता है, ये करता है। मैंने कहा कैसे? कहने लगे इसने सबके साथ ऐसे किया। मैंने कहा सच कह रहे हैं वो कि वापसी का किराया नहीं है। ये समझ नहीं आती हमें। पता है हमने क्या किया हुआ है? हमने दीन को साइड बिजनेस समझा हुआ है। तस्बीह, नमाज, जिक्र, ये साइड बिजनेस है। बिजनेस वो है, जिक्र, नमाज, तस्बीह अपनी चीज है, हमने अपना बिजनेस अपना करना है, उसमें धोखा, फरेब, झूठ, 2 नंबर कोई मसला ही नहीं। ये साइड बिजनेस है। दीन तो शरीयत, दीन, अल्लाह का ताल्लुक, तस्बीह, नमाज, ये तो साइड बिजनेस है। क्योंकि दीन में जो बिजनेस है, हमारा कारोबार है, वो तो झूठ के बगैर चल नहीं सकता, धोखे के बगैर चल नहीं सकता। नापतोल में कमी, नापतोल की कमी की मुख्तलिफ शक्लें मैंने बयान की आपके सामने। इसके बगैर तो नाप के तोल, इसके बगैर तो निजाम चल ही नहीं सकता, वो तो बहुत जरूरी है। अल्लाह की तरफ से 3 अजाब इस उम्मत पे आए हैं, और अगर कोई नाप तोल की कमी पूरा कराने के सख्त आदमी, इस पास काम कोई नहीं करता, सख्त आदमी है, वहमी आदमी है, पागल है। हजरत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े मालदार थे, इतने बड़े मालदार, जो सूट आज पहनते थे कल नहीं पहनते थे। हां, अल्लाह वालों की जिंदगी पढ़ा करें, बहुत बड़े मालदार थे। अल्लाह ने माल और जिस तरह रूहानियत की दुनिया के शहंशाह थे ना,
پیرانے پیر کہتے ہیں، لفظ سمجھے ذرا، پیرانے یعنی پیروں کے بڑے پیر. جس طرح روحانیت کی دنیا کے شہنشاہ تھے جیسے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی طرح اللہ نے دولت اور دنیا کے مال اور دولت کے بھی بڑے بڑے شہنشاہ تھے. وہ جو ان کی بات سنانے لگا وہ غور سے سنیں. آپ نے جو عمال تھے نا حضرت کے، یعنی جو خدمت کرنے والے تھے، سارے کاروبار کو سنبھالنے والے حضرات تھے جو حضرت کے، خدام کہہ دوں، ملازم کہہ دوں، کوئی بھی کہہ دوں، ان کے ساتھ بعض اوقات شیخ سختی فرماتے تھے. سخی بہت تھے، نوازش بھی ان کی بہت تھی، نوازتے بھی بہت تھے، لیکن ان کے ساتھ سختی فرماتے تھے. یہ تم نے کیوں کیا، اس وقت میں کیوں آئے، اس وقت میں کیوں گئے فلاں جگہ، یہ معاملات ایسے کیوں کہ. تو کسی نے عرض کیا شیخ سخی ہیں، کریم مزاج رکھتے ہیں، نوازش آپ کی اعلیٰ، اور یہ بعض اوقات آپ سختی فرماتے ہیں، تو یہ آپ کے جو خدام ہیں یہ بہت زیادہ اس پہ، اور لوگ بھی باتیں کرتے ہیں، لوگ بھی قریب، لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں آپ سے. ہاں بھائی. تو شیخ نے جو جواب دیا ذرا غور سے سنیے گا، سنیں گے غور سے؟ اللہ والے درود شریف پڑھ لیں. فرمایا بھائی میں ان کا خیر خواہ ہوں. حضرت کے جو الفاظ ہیں میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں. میں چاہتا ہوں میرے پاس یہ ملازمت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، یہ رزق حلال لے کے جائیں، یہاں سے برکت والا رزق جائے، ان کی نسلیں اس رزق سے پلیں. کیسی بات ہے. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کتنی وزنی ہے کہ میں چاہتا ہوں یہ یہاں سے برکت والا رزق لے کے جائیں، حلال رزق لے کے جائیں، طیب رزق لے کے جائیں. اس لیے میں ان کی خیانتوں میں، جو یہ خیانت کرتے ہیں، اس پہ ان کی پکڑ کرتا رہتا ہوں، ان سے پوچھ گچھ کرتا رہتا ہوں کہ یہاں سے یہ برکت والا رزق لے کے جائیں، حلال رزق لے کے جائیں، ان کی نسلیں پلیں، نسلیں پلیں. اللہ والو، ہماری زندگی میں آج پریشانیاں خود ہم نے اپنی پیدا کی ہوئی ہیں. پھر گالیاں حکمرانوں کو دیتے ہیں، امریکہ کو دیتے ہیں، انڈیا کو دیتے ہیں. پیدا تو ہماری اپنی کردہ ہے. گردن ایسی اکڑی تو اپنے گریبان میں جھانکنا ہی چھوڑ دیا، نیچے ہو ہی نہیں سکتی. پریشانیاں ہماری اپنی پیدا کرتا ہیں. کانٹے خود بوئے ہیں، کانٹے دار درخت بوئے تھے، اب اس کے کانٹے لگ گئے، پھول نہیں آئے، اب چننے کانٹے پڑ رہے. پھر پریشان کس چیز کے ہوتے ہیں؟ جس امت کے اندر ناپ تول کی کمی ہو، ناپ تول کی کمی ہو، ناپ تول کی کمی ہو، امت کے اندر ناپ تول کی کمی ہو. اور زندگی میں ناپ تول کی کمی ہر شعبے میں ہے. عورت اپنے شوہر کے ساتھ ناپ تول کی کمی کر سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ناپ تول کی کمی، کہ اس کے جو حقوق ہیں وہ پورے اگر نہ کیے تو ناپ تول کی کمی ہو گئی. اگر بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ حقوق پورے نہ کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیے ہیں، اور بیٹے نے اپنے والد کے ساتھ، اور والد نے اپنی اولاد کے ساتھ، اور پڑوسی نے اپنے پڑوسی کے ساتھ، راہ گزر نے اپنے راہ گزر کے ساتھ، زندگی کے ہر شعبے میں دیکھیں، زندگی کے ہر شعبے میں دیکھیں تو یہ ناپ تول کی کمی ہے. کبھی کسی نے، ہمارے حکمران جتنے بھی ہیں وہ دنیا کے ہیں یا موجودہ ہیں، کبھی کسی نے ان کے لیے 2 نفل پڑھے ہیں حاجت کے؟ الحمدللہ اکثر نے پڑھے ہوں گے، پڑھے ہیں کہ الہی ان کا دل تو تیرے قبضے میں ہے، دنیا کماتے کماتے کماتے، اور یا اللہ اقتدار کرتے کرتے اگر مر گئے اور تجھے نہ منایا اور تیرے حبیب کی غلامی اختیار نہ کی کملی والے کی، اللہ ان کی آخرت کا کیا بنے گا؟ ان کی آخرت کا کیا بنے گا؟ اور سن لو اخبار پڑھنے والوں جو روز اخبار پڑھتے ہو، ان کی بات عرض کر رہا ہوں. اگر اخبار میں جن کے ظلم و ستم کو پڑھا
कि फलां का एक्सीडेंट हुआ, फलां लुटा गया, फलां मारा गया, फलां के साथ ये हुआ, और उनके घरों में जाके उनकी मददगीरी ना की, क़यामत के दिन वो पकड़ेंगे क्या कि तुम्हें इतला तो मिल गई थी। मुसलमान होता वो है जो मुसलमान के दुख दर्द की खैर खाही में, कि दीबल की बंदरगाह में एक औरत ने पुकारा था, एक औरत ने पुकारा था, और मोहम्मद बिन कासिम वहां से लश्कर लेके आया था, और कुछ नहीं, वहां नहीं पहुंच सकते, तो कम अज कम इतना है कि उनके लिए सदका, खैरात, दुआ, इस्तिगफार, उनकी खैर खाई का अगर ये जज्बा भी ना हुआ तो फिर किस खाते में जाएंगे अखबार पढ़ने वाले? अखबार पढ़ने वाले फिर किस खाते में जाएंगे? इसलिए अल्लाह वालों, दो चीजें आज हदीस मुबारका मैंने बयान की है। मेरे आका कमली वाले सरवर कौनैन सल्लम के गुलशन से दो फूल मैंने चुने हैं। एक फूल जो मैंने बयान किया है वह एलानिया बेहयाई, और दूसरा फूल जो मैंने आका सरवर कौनैन सल्लम का बयान किया है वो है नाप तोल में कमी। वो जिंदगी के हर शोबे के नाप तोल में कमी है, जिंदगी के हर शोबे में। अजाब, बला, वबा, परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल, अगर इन सारी चीजों से हम चाहते हैं छुटकारा और खुलासी, और इन सारी चीजों से अगर चाहते हैं परेशानियों का हल, तो फिर अपनी इन चीजों पे नजर डालें। जिंदगी को आसूदा करना चाहते हैं, मुआशरे में अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, और सारी जिंदगी, अपनी जिंदगी को पुरसुकून जिंदगी गुजार के पुरसुकून जन्नत की तलाश चाहते हैं, तो फिर ये जो रूहानी फूल मैंने दो कमली वाले के बाग से मैंने चुन के आपकी खिदमत में पेश किए हैं, इसको मैं भी सीने से सजा लूं, आप भी सीने से सजा लें। इन रूहानी फूलों के अलावा कोई रास्ता नहीं अल्लाह वाले, कोई मंजिल नहीं है। मुझे एक बंदा ताजिर बहुत बड़ा कराची का कहने लगा, हमारी माईशत सिर्फ हमारी नाव तौल की वजह से खराब हुई है। कराची का बंदा हमारे साथ सफर हज में था, कहने लगे आप जगह जगह देखें, सऊदी अरब में, सारी खलीज में, सारे यूरोप अमेरिका में, जगह जगह देखें, इंडिया की चीजें होंगी, काफिर के मुल्क की चीजें होंगी, हमारे मुल्क की चीजें ना होंगी। वो कबूल ही नहीं करते, वो कहते तुम मिलावट करते हो, दो नंबरी करते हो। मैंने कहा वो इतनी देर हमने खड़ा कर दिया, सामने वाला जहाज आया, मुझे कहने लगा, मैंने बंदे को कहा, मैंने कहा मेरी तो कमर ही थक गई लाइन में खड़े 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 खड़े। ये 2001 की बात है। मैंने कहा इतनी देर लगा दी, वो जहाज सारा आया, उनकी टिकट, उनकी जो है जो चेकिंग होती है इमिग्रेशन की, वो सारी हो गई, और ये उसने कहा ये पाकिस्तानी है। मेरे दोस्तों, ये ठट्ठा मजाक नहीं, आखिर क्यों ऐसा हुआ? बहैसियत कौम हम खाइन क्यों बन गए? हमारे अंदर खयानत क्यों आ गई? इसको तलाश करें, फिर इसकी इस्लाह करें अपनी जिंदगी में। अगर इस्लाह करेंगे, हमारे मुंह से गालियां नहीं निकलेंगी किसी के लिए, हमारे मुंह से अपने जात के लिए खैर खाई, उम्मत के लिए खैर खाई के बोल निकलेंगे। तो करेंगे कोशिश, करेंगे कोशिश। मेरी बातें खुश्क होती हैं, आपके मिजाज पे गरां गुजरती हैं, अगर कहीं कमी बेशी हो अल्लाह के वास्ते माफ कर दिया करो। आपका शायान शान कहीं कोई कमी हो जाए, आपकी अजमत बहुत है, अल्लाह के नाम पे आते हैं, आपकी अजमत बहुत है, अल्लाह के नाम पे आते हैं, अल्लाह के नाम के लिए आते हैं। मैं उस दिन अपने साथी से कह रहा था, मैंने कहा तुझे क्या पता, तुझे क्या पता इस मजमे की अजमत तुम्हारे दिल में क्या है, इस मजमे की कीमत क्या है। ये जो बहनें आती हैं इतनी सारी माशाअल्लाह, और ये भाई आते हैं, इस मजमे की तुम्हें दिल में तुम्हारी कीमत क्या है तुम्हें खबर ही नहीं है। ये मजमा अल्लाह के यहां कितना महबूब है, अल्लाह के यहां कितना मतलूब है, अल्लाह के यहां इस मजमे की कितनी कीमत है तुम्हें क्या खबर। आप बड़े कीमती लोग हैं, और सच्ची बात है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे जो आपके लिए झाड़ू फेरते हैं, दरिया बिछाते हैं, पंखे सजाते हैं, लगाते हैं, खिदमत करते हैं। अल्लाह जज़ा खैर दे जो इनकी निगरानी करते हैं, अपना आराम और सुकून जो है बर्बाद करके। पता नहीं अल्लाह के यहां उनको क्या मिलेगा, उनके यहां
اللہ کے हां उनको क्या मिलेगा। सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। तो मेरे शेख की एक तरतीब थी, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि मैंने उनसे कुछ किताबें ऐसी हैं जो कश्फुल महजूब और मकतूबात सदी अल्लाह वालों की, ये मैंने सबकन पढ़ी थी, और मुराकबा और उसकी तरकीब और उसकी मश्क तो कई अरसे से ऐलान भी किया था, बस तरतीब न बन सकी। दर्स के बाद इसलिए नहीं कराता कि देर हो जाती है, अक्सर हमारे भाई हैं, उनके साथ बहनें होती हैं, खवातीन होती हैं, फिर उनको देर हो जाती है। तो इसकी पहली नशिस्त इंशाअल्लाह ताला इस एतवार को, एतवार का दिन ठीक है, हाँ जी, पहली नशिस्त जो है इंशाअल्लाह इस एतवार को मगरिब के फौरन बाद शुरू होगी। यहां सारी की सारी रियायतें हैं, वहां कोई रियायतें नहीं होंगी, इसलिए हर बंदा आए भी ना, वहां है इजाजत आम, हर शख्स आ सकता है, खवातीन के लिए नहीं है, ये मर्दों के लिए सरेदस्त। लेकिन उसमें सिर्फ वो आए जिसके अंदर सच्ची तलब हो। ज्यादा बंदे ना आना, थोड़े आना, ज्यादा आना भी ना, बस थोड़े आना, सच्ची तलब वाले आए। कि आज तक हजरत अली हजरी रहमतुल्लाह अलैह की कश्फुल महजूब को सुना है, फिर उसको सबकन पढ़ के देखो, सुनो तो सही क्या है उसमें, और मकतूबात सदी उनको सबकन सुन के देखो, पढ़ के देखो, और मुराकबा और मुराकबे का कमाल देखो। तो इसलिए वो शख्स आए जो मगरिब को सिर्फ पहुंच सकें, जो मगरिब के बाद आके झुक के बैठने वाले हों, वहां हम दरवाजे पे पहरा लगा देंगे, कोई आ ही नहीं सकेगा। वहां सारे कानून होंगे या कोई कानून नहीं है, ये तो अमूमी मजलिस है ना, ये अमूमी मजलिस है, ये सिलसिला जो है अमूमी है, जो आता है जिस वक्त आए। वैसे तो असल तो यही है कि सच्चा तालिब जो है वो तो पहले ही आता है, लेकिन वहां सारे कानून होंगे। तो इसलिए जो प्रोटोकॉल लेने वाले हैं वह तो वैसे तशरीफ ना लाए, और जो आए वो मगरिब में शामिल हो जाए। अगर किसी को मगरिब से देर हो जाए वो तशरीफ ही ना लाए, क्या ख्याल है? तो फिर तो वैसे ही थोड़े हो जाएंगे। और हम चाहते हैं कि उस हमारी जो सिलसिला शुरू है, सबक जो हम शुरू कर रहे हैं कश्फुल महजूब का सबक, उस कश्फुल महजूब के सबक में थोड़े बंदे आए। मैं ये चाहूंगा थोड़े आए, ऐसे आए जो सच्ची तलब वाले हों। अल्हम्दुलिल्लाह आप सच्ची तलब वाले हैं, सच्ची तलब वाले हैं तो सारे जहान की ठोकरों को, हर तरफ इशारों को, गलियों को, परेशानियों को करके आप यहां पहुंचते हैं। आपकी सच्ची तलब में कुछ शक नहीं है कोई शक? इंशाअल्लाह नहीं है। अल्लाह पाक हमारे आने को कबूल फरमाए, हमारे बैठने को कबूल फरमाए। आज जो नबवी फूल दो दिए हैं, अल्लाह इनको दिल को पे सजाने का हमें सलीका अता फरमाए।